ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، بچے اگر قالین پر پیشاب کر دیں تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ میرا قالین زمین سے چپکا ہوا ہے، تو کیا 3 دفعہ گیلا کپڑا پھیرنے سے قالین پاک شمار کیا جائے گا؟ اور زمین کا بھی بتا دیں کہ اس کو کیسے پاک کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 مرتبہ گیلا کپڑا پھیرنے سے قالین پاک نہیں ہوتا، بلکہ قالین کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو زمین سے اٹھائیں اور جس جگہ ناپاکی ہو اس جگہ کو خوب پانی بہا کر اتنی اچھی طرح دھوئیں کہ نجاست زائل ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے، یا 1 مرتبہ دھو کر ٹھہر جائیں یہاں تک کہ اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دھویا جائے، اور دھونے کے بعد انتظار کیا جائے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس طرح 3 مرتبہ دھونے سے قالین پاک ہو جائے گا۔ یعنی جو قالین زمین کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو زمین سے اٹھائیں، کسی اونچی جگہ دیوار وغیرہ پر رکھ دیں، اور جس جگہ ناپاکی لگی ہو اس جگہ پر خوب پانی بہائیں اور اتنی اچھی طرح دھوئیں کہ نجاست کے زائل ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ یعنی پانی بہاتے رہیں کہ نجاست کے زائل ہونے کا جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پانی بہانا چھوڑ دیں، وہ پاک ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ پانی بہائیں، اور جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوبارہ پانی بہائیں، پھر دوسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری بار پھر پانی بہائیں، تو یہ اس طرح قالین پاک ہو جائے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر کسی برتن وغیرہ کے ساتھ پانی بہا رہے ہیں تو پھر 3 مرتبہ پانی بہائیں اور ہر مرتبہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، خشک کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوسری مرتبہ پانی بہا دیں، دوسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری مرتبہ پانی بہا دیں، قالین پاک ہو جائے گا۔ اگر اس پر پانی کسی پائپ وغیرہ کے ساتھ ڈال رہے ہیں تو پانی اتنی اچھی طرح بہائیں کہ اس نجاست کے زائل ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے، تو اس سے قالین پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے اس چیز کو پاک کرنے کے یہی 2 طریقے ہیں۔ جیسے فوم کا، روئی کا گدا وغیرہ جس کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے اس کو اسی طرح پاک کیا جائے گا۔ اور اگر قالین زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر اسے پاک کرنے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی بہنے والے کیمیکل، پٹرول وغیرہ سے اس ناپاک جگہ کو اتنی اچھی طرح صاف کیا جائے اور خشک کیا جائے کہ نجاست کا زائل ہونا یقینی ہو جائے، تو بھی قالین پاک ہو جائے گا۔ اور زمین کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین خشک ہونے کے ساتھ خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر زمین پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو زمین جیسے خشک ہوگی تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گی، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر زمین کے اوپر پیشاب وغیرہ کر دیا جائے اور پیشاب خشک ہو جائے تو خشک ہونے کے ساتھ زمین پاک ہو جائے گی۔ اس پر نماز پڑھنا درست ہے لیکن اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔